رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریعت ہماری بالکل پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ ہے. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے which has guided us with in each and every area of our lives. اب تک ہم نے ملنے، سلام کرنے، وزٹنگ کے، میٹنگ کے ایٹیکیٹ اور مہمان نوازی کے آداب، بات چیت کے، کھانے پینے کے آداب وغیرہ دیکھے ہیں. اینڈ دین از سو پرفیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتھ روم کے آداب بھی سکھائے ہیں. لیٹس سی اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اینڈ واٹ شریعت ٹیچرز اس. 3 ایسی جگہ ہے یا پلیسز ہے جہاں پر ٹوائلٹ کرنا ایوائڈ کرنا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا الملائن الثلاثہ البراز فی الموارد، یعنی پانی جہاں ہوتا ہے وہ راستہ، یعنی پاتھ ویز دیٹ لیڈ ٹو واٹر، ایسا کوئی راستہ وچ گوز ٹو واٹر. دین وقاریعۃ الطریق، مڈل آف دا روڈ، اینڈ وذل شیڈ. تو مڈل آف دا روڈ یا ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہے یا واٹر باڈیز کی طرف جاتا ہے ویسے راستے پر، اور شیڈ میں ٹوائلٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس میں وزڈم یہ ہے کہ زمین کو اور زمین کے پانی کو ناپاک نہیں کرنا ہے، اور زمین پہ رہنے والوں کو اور لوگوں کو کسی بھی طرح سے ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے. اینڈ دس آلسو میکس دا پلیس امپیور، اینڈ ہماری صحت کے لیے بھی یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہے. اور شیڈ خاص طور سے لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، ٹریولرز وغیرہ، تو اس لیے ان جگہوں کو گندا نہیں کرنا ہے. اسکالرز ہیو ایکسپلین کی شیڈ میں ٹوائلٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ لوگ وہاں پر دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو سملرلی اسکالرز نے یہ کہا کہ ونٹرز میں یا کولڈر ریجنز میں دھوپ سیکنے والی جو جگہیں ہوتی ہے وہاں پر بھی ٹوائلٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب یہ جو 3 پلیسز پر منع کیا گیا ہے، ویدر اٹ از فار یورین آلسو اور ناٹ، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو پھر بیٹر ہے کہ کسی بھی طرح کی گندگی وہاں پر نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھلے میں کبھی بھی ہی نیور ریلیوڈ ہمسیلف فرام احادیث. یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے شیڈ دیکھتے، بند جگہ دیکھتے جیسے جھاڑیوں کے بیچ میں، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ شیڈ یہاں پہ ایک دفعہ شیڈ سے منع کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلویز لکڈ فار شیڈ اور کورڈ پلیس. سو واٹ از اٹ؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریفرڈ شیڈڈ پلیس یا کلوزڈ پلیس. بٹ یہاں پر شیڈ وہ شیڈ مراد ہے جہاں پر پیپل ٹیک ریسٹ یا دھوپ سے سائے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوز شیڈ جو علیحدہ جگہوں پر ہو، جہاں پہ لوگ ریسٹ نہیں کرتے، جو لوگوں سے دور ہو، جہاں پہ پردے کا اہتمام ہو، جہاں پر سطر نہ کھلے یا لوگوں کو نظر نہ آئے. تو دس از دا ڈفرنس بٹوین دیز 2 شیڈس. دین ہم ایک اور چیز یہ کہ اسٹیگننٹ واٹر، جو پانی بہتا نہ ہو، جیسے پونڈز ہیں، ویلز ہیں، کنواں ہیں، تو اس میں ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یورینیٹ کرنا چاہیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
स्टैग्नेंट वाटर में यूरिनेट करने से मना किया बिकॉज इट कंटामिनेट्स द प्लेस, क्योंकि बहता हुआ पानी फिर भी जो है बहाव से साफ हो जाता है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर वो कंटामिनेट हो जाता है। कोई ऐसी चीज टॉयलेट्स में कैरी करना जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र है, वो उससे भी मना किया गया है, अनलेस की कोई वैलिड इस्लामिक एक्सक्यूज हो। जैसे कोई पेपर्स है जिसमें जिक्र है, दुआ है, कुरान है, तो इन चीजों को टॉयलेट में कैरी नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे पेपर मनी है, कुछ इस्लामिक कंट्रीज की करेंसी होती है जिस पर कुछ कुरानिक आया या कलीमा या कुछ ऐसी चीजें लिखी होती है, तो यू डोंट हैव अ चॉइस, बिकॉज इफ यू लीव इट आउटसाइड द टॉयलेट तो गुम होने, चोरी होने या भूल जाने के चांसेस है। तो अनलेस देयर इज अ वैलिड एक्सक्यूज यू शुड नॉट कैरी जो पेपर्स पर जिक्र दुआ वगैरह है, एंड स्पेशली कुरान। मुसहफ तो बिल्कुल भी टॉयलेट में नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है, इसको हर बेहुरमती से महफूज रखना चाहिए। स्पेशली जो रेगुलर टॉयलेट्स है उसमें तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए। बट इफ यू डोंट हैव चॉइस, बेटर है कि अगर आप टॉयलेट के बाहर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो उसको हैंड ओवर कर जाए, लेकिन इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन एट ऑल तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। टॉयलेट करते वक्त क़िबले रुख नहीं फेस करना चाहिए, ना क़िबले की तरफ पीठ करना चाहिए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इज़ा अता अहदुकुमुल गाइता फला यस्तक़बिलिल क़िबलता वला युवल्लिहा ज़हरहु शर्रिक़ु औ ग़र्रिबु। तो जब कोई तुम में से जो है टॉयलेट के लिए जाए तो ही शुड नाइदर फेस द क़िबला नॉर टर्न हिज बैक टू इट, लेकिन ही शुड फेस टू हिज ईस्ट और वेस्ट। ये हदीस से साबित है, हालांकि ये बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़िबले की तरफ रुख कर टॉयलेट करते थे, इसकी भी दलाइल हमको मिलते हैं। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि व्हेन यू आर रिलीविंग योरसेल्फ इन ओपन प्लेस, ओपन ग्राउंड जैसा है, तो उस वक्त क़िबले की तरफ रुख करना फॉरबिडन है। लेकिन क्लोज्ड वॉल्स है, जैसे हमारे घरों में टॉयलेट्स होते हैं, तो उसमें क़िबले की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ये दलील भी हमको मिलती है। तो घरों में है, बिल्डिंग्स में है, अपने घरों के ऑफिस वगैरह या क्लोज्ड प्लेसेस के जो टॉयलेट जिस तरह के आजकल के हैं, तो इसमें क़िबले रुख होकर जो है टॉयलेट किया जा सकता है, बट ओपन प्लेसेस में जो है नहीं है। टॉयलेट में एंटर होते वक्त और निकलते वक्त क्या कहना है? जहां पर जिन प्लेसेस पर गंदगी होती है, इम्प्यूरिटीज होती है, जो जगह नापाक होती है या नापाक चीजें जहां होती है, फिल्थ जहां होती है, डेफिनेटली वहां पर शयातीन होते हैं, और टॉयलेट्स और बाथरूम्स भी ऐसी ही एक जगह है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह कहा, इन्न हाज़िहिल हुशूशु मुहतदरा, ये जो है बेशक हुशूश है, यानी प्लेसेस जहां पर पीपल रिलीव देमसेल्व्स या टॉयलेट जहां पे की जाती है, वहां पर क्या होती है? शयातीन होते हैं। शयातीन इंसान के खुले दुश्मन है। उनकी हर वक्त ये कोशिश होती है कि वो मौका ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से इंसान को तकलीफ पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, कब इंसान को शिकार बनाए। लेकिन शरीयत ने जो है हमें बताया है, और शरीयत हमारी, जैसे मैंने पहले बताया है, कि बहुत परफेक्ट है। तो ऐसे शयातीन के अटैक से अपने आप को कैसे बचाना है, इनका तरीका भी बताया है, और इसके लिए दुआएं बताई है और तरीका भी बताया है। सबसे पहले टॉयलेट के लिए जब आप एंटर हो तो लेफ्ट पैर से एंटर होना है। कुछ अमाल जैसे वजू करना है, शावर लेना है, और इम्प्यूरिटीज या प्राइवेट पार्ट से जो है बाल निकालना है, कपड़े पहनना है, बाल कंघी करना है, मस्जिद में एंटर होना है, ये सारी चीजें जो है राइट साइड से करना है। लेकिन टॉयलेट में एंटर होना, शू निकालना, मस्जिद से निकलना, ये सब ऑपोजिट होगा, यानी लेफ्ट साइड से होगा। तो उसी तरह टॉयलेट में जब एंटर होते हैं तो लेफ्ट पैर से एंटर होना है। तो बाथरूम में एंटर होते वक्त बिस्मिल्लाह कहना है, बाहर पढ़ना है, अंदर नहीं, क्योंकि अंदर नापाक जगहों पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लेना है। बाहर बिस्मिल्लाह पढ़कर एंटर होना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जब बनी आदम जो है बिस्मिल्लाह कहता है, सित्रू मा बैनल जिन्ना वल औराती बनी आदम इज़ा दखलल कनीफा अन यक़ूल बिस्मिल्लाह। तो बनी आदम और के सत्र और शैतान के बीच में पर्दा आ जाता है जब हम जो है ना, बनी आदम ने हम इंसान जो है बिस्मिल्लाह कहकर टॉयलेट में एंटर होते हैं। और फिर
بسم اللہ کے بعد جو ہے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں خبیث جنوں اور جنیات سے. تو اب یہاں پر جیسے ہی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ایک تو جو ہے بسم اللہ پڑھنے سے سطر ہماری کور ہو جاتی ہے، شیاطین ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں بنا اس کے لباس کے. اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں جتنے بھی گندے اور برے جنات یا جنیاں کیوں نہ ہو، میل اینڈ فیمیل ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. پھر while leaving the toilet we should say right leg سے باہر آنا ہے and we should say غفرانک. اور یہ دعائیں ریگولر ٹوائلٹس میں ہو یا اوپن اسپیسز میں ہو یا ٹریولنگ میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو، وہاں پر ہمیں یہ کرنا ہے. Then when relieving yourself make sure no one can see you. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم ہمیں دیا ہے، اور یہ آپ کی ہمیشہ عادت ہوتی تھی. آپ کسی بھی طریقے کا لباس چاہے پہنے ہو، ٹوائلٹ جاتے وقت دیر آر ویری ویری ہائی چانسز کہ ہمارے پرائیویٹ ایریاز جو ہے گیٹ ایکسپوز ٹو ادرس. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے ٹوائلٹ جاتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے، اور اسپیشلی بچوں کو بھی جو ہے نا اس چیز کی ٹریننگ دینا چاہیے. بہت سارے بچے اور بچیاں کیا کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے باہر اپنا لباس نکالتے ہیں اور اس کے بعد ننگے لوگوں کے سامنے بھاگتے ہیں، اور اس کے بعد ٹوائلٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح ٹوائلٹ سے واش کرنے کے بعد بھی بنا لباس باہر آتے ہیں. اور پھر مطلب ایک وہ ہوتا ہے ان کو پردے کا خیال نہیں ہوتا. تو بچوں کو بھی بچپن سے ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ ٹوائلٹ کے اندر جا کر اپنا لباس نکالے یا لباس نیچے کرے، بلکہ اس طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے نہ آئے. صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے تھے، ہمیشہ سفر میں ہو یا ڈفرینٹ اوکیشنز یہی نوٹ کرتے تھے کہ وہ he would always go far away place where no one could see him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمیشہ پریفر کرتے تھے کہ کسی چیز کے آڑ میں، جیسے کوئی چھوٹا سا ماؤنٹینس کوئی چیز ہو یا ٹیلا ہو یا کچھ ایسی چیز ہو جس کے پیچھے اپنے آپ کو یا اپنی انٹائر باڈی کو کور کرے. جیسے تھوڑے بہت اگر جالی وغیرہ ہے، جھاڑیاں وغیرہ ہے، اس میں بھی چانسز ہوتے تھے کہ اسپیسز کی وجہ سے دکھنے کے. تو ایسی پلیس ہمیشہ پریفر کرنا چاہیے، دیوار کے پیچھے، ٹیلے کے پیچھے. اب تو خیر کلوزڈ باتھ روم سے تو باتھ روم اچھے سے بند کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی اسی چیز کی عادت ڈالنا چاہیے. تو آج کل تو ٹوائلٹس ہر جگہ موجود ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے ہم شکر ادا کریں، کیونکہ ایون دس تھنگ ہیز بیکم سو ایزی دیز ڈیز، ہم جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے. اینڈ ہمیشہ جو ہے یہ ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، if we happen to relieve ourselves in open space یا where people are there, one should not raise the garment. اپنا لباس اوپر تب تک نہیں اٹھانا چاہیے جب تک زمین کے قریب نہ نیچے نہ چلے جائیں، یعنی زمین کے قریب جب ہو تب لباس جو ہے اٹھانا چاہیے، تاکہ اس میں جو ہے ہم اپنے جسم کو ہمیشہ کورڈ رکھیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور بھی کچھ آداب ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں آؤں گی. یہاں آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.